جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی اس سنت سے جڑا ہوا ہے کہ جب انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے کا جب انہیں حکم ملا، اس حکم کی تکمیل کرتے ہوئے اور ارادہ کرتے ہوئے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے اسماعیل ذبیح اللہ کے گلے پر چھری پھیر دی تو اللہ رب العزت نے اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا، اور پھر جنت سے آیا ہوا ایک مینڈا اور ایک دمبا اور اس طرح کا جانور انہوں نے ذبح کیا۔ گویا کہ یہ وہ عمل جو ہم کرتے ہیں یہ اس کی یادگار ہے۔ قربانی کا یہ عمل واجب ہے ہر اس شخص پر جس کے پاس اتنا مال ہو کہ اس پر زکوٰۃ لاگو ہو سکتی ہے۔ جو صاحب نصاب ہے اور جس پر زکوٰۃ لاگو ہو سکتی ہے، پھر اس پر قربانی کرنا بھی واجب ہے، اور اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اس نصاب پر 1 سال کا وقت گزرے۔ اگر کسی کے پاس عید کے دن بھی یا قربانی کے جو 3 دن ہیں، ان 3 دنوں میں اتنا مال آ جائے کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہو سکتی ہے، تو پھر اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل عید الاضحیٰ کے دن یہ ہے کہ انسان اور مسلمان اس کی اطاعت اور فرما برداری اور خوشنودی کے لیے جانور ذبح کرے، اور صرف اتنا نہیں ہے کہ یہ جانور ذبح کر لیا، بلکہ یہ اس سے بڑھ کر اجر اور ثواب والی چیز بھی کوئی نہیں۔ اس جانور کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جو انسان کے لیے باعث اجر نہ بنے، حتیٰ کہ اس کے بال، اس کے کھر، اس کے سینگ، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان عام طور پر استعمال نہیں کرتا۔ کھر ہو گئے، سینگ ہو گئے، لیکن یہ بھی اس کے نامہ اعمال میں رکھے جائیں گے۔ آپ نے یہاں پر جانور کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور کے گلے پر چھری چلائی اور اس کا خون کا قطرہ نکلا، فرمایا زمین پر تو بعد میں گرتا ہے، اس سے پہلے ہی اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہو جاتا ہے۔